السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام مسلمانوں کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے، ان کا حکم کرنے اور ان کی اطاعت کا حکم دیتا ہے۔ اللہ ان کے ساتھ بدسلوکی کا ہلکا سا بھی مظاہرہ کرنے یا ان کے سامنے سرکشی کا رویہ اختیار کرنے کی سختی سے ممانعت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم سب اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر ان دونوں میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اوف تک بھی نہ کہو اور انہیں بالکل نہ جھڑکو، اور ان سے نرم لہجے میں ادب و احترام سے بات کرو، اور ان کے سامنے رحم دلی سے عاجزی کے ساتھ اپنا بازو یعنی پہلو جھکائے رکھو اور کہو، میرے رب، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پرورش کی تو بھی ان پر اسی طرح رحم فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اللہ کی نگاہ میں انتہائی محبوب فعل ہے۔ یہ جنت کی کنجی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو گئی، اس کی ناک خاک آلود ہو گئی، اس کی ناک خاک آلود ہو گئی۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کس کی ناک خاک آلود ہو گئی؟ آپ نے فرمایا، جس کے والدین میں سے ایک یا دونوں اس کے سامنے بڑھاپے کو پہنچے پھر وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا میں تم لوگوں کو سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ 3 بار آپ نے اسی طرح فرمایا۔ صحابہ نے عرض کی، ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ والدین کی نافرمانی اتنا بڑا گناہ ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا جو والدین کے سامنے سرکشی کرتے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی طرف اللہ قیامت کے روز نظر رحمت نہیں ڈالے گا: والدین کا نافرمان، مردوں کی مشاہبت کرنے والی عورت، اور دیوس یعنی جسے اپنے اہل و عیال کے سلسلے میں غیر و حمیت نہ ہو۔ اور 3 آدمی جنت میں نہیں جائیں گے: ایک والدین کی نافرمانی کرنے والا، دوسرا ہمیشہ شراب پینے والا، اور تیسرا احسان کر کے جتلانے والا۔ اسلام مسلمانوں کو یہ بھی حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے مرنے کے بعد بھی ان کے حقوق ادا کریں۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا میرے والدین کے فوت ہو جانے کے بعد بھی مجھ پر ان کا کوئی حق باقی رہتا ہے جس کو ادا کر کے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے لیے دعا کرنا، بخشش مانگنا، ان کے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنا، ایسے رشتہ داروں سے میل ملاپ رکھنا جن سے والدین کے بغیر میل ملاپ نہ ہو سکتا ہو، یعنی ان کے دوستوں کے ساتھ اور ان کے ملنے جلنے والوں کے ساتھ میل ملاپ رکھنا، اور والدین کے لیے وہ سارے کام کرنا جو ان کے لیے پسندیدہ تھے۔ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننا ہے۔
اپنے اساتذہ اکرام اور والدین کے لیے آج ہمیں سننے کے لیے جو ملا، ہم ہمیشہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو سینڈ کریں گے تاکہ ان کو بھی والدین کے حسن سلوک کے بارے میں مکمل آگہی ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔